اپنے لہجے کے اندر نرمی پیدا کریں، طبیعت کے اندر بچپنے کی سی کیفیت آپ اترتی محسوس کریں گے ان کی طبیعت کے اندر، ایسی کیفیت کہ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں اور بار بار ایک بات کا تکرار کر رہے ہیں، تو بعض کا طبیعت میں تلخی ہو جاتی ہے، لیکن کہا ایسا نہیں کریں گے۔ کوئی بھی بات ان کی تمہیں ناگوار لگے، تمہیں اچھی نہ لگے، تمہاری طبیعت پہ ثقیل ہو، بوجھل ہو، لیکن تم نے اف بھی نہیں کرنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم کی بات کرنی ہے، محبت کے ساتھ پیار بھرے لہجے میں ان سے بات کرنی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ تیرا لہجہ ایسا ہو جس طرح غلام کا لہجہ اپنے آقا کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کا، اولاد کا ماں باپ کے سامنے لہجہ یوں ہونا چاہیے جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے، اس کو پکڑ کے آقا کے سامنے رکھا جائے تو جس طرح وہ ڈر ڈر کے بات کرتا ہے، تو اس طرح اولاد کو اپنے ماں باپ کے حضور ہونا چاہیے۔ اور خوش نصیب اولاد ایسے ہی ہوتی ہے، اور پھر انہیں سرخرویاں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دو نرم دلی سے، ان کے معاملے کے اندر انتہائی عاجز بن جاؤ اور تمہارے طرز زندگی میں دھیما پن آ جائے، اور ان کے لیے تم اپنے بازو کو سکیڑ دو۔ جب پرندہ ہوا میں پرواز کرتا ہے تو بازو پھیلاتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے، اور جب وہ دوبارہ جو ہے وہ نیچے آنے لگتا ہے تو اپنے بازو کو سمیٹ لیتا ہے تو نیچے آ جاتا ہے۔ تو جب تم اپنے ماں باپ کے حضور جا رہے ہو تو اپنے بازو کو سمیٹ لیا کرو۔ تم بہت بڑے مفتی ہو، تم بہت بڑے شیخ ہو، تم بہت بڑے افسر ہو، تم بہت بڑے چودھری اور سردار ہو، لیکن جب تم گھر سے باہر نکلو تو تمہاری افسری ہونی چاہیے، تمہارے مفتی شہر ہونے کا اعزاز تمہارے ساتھ لگا ہوا ہو، لیکن جو ہی تم واپس آؤ تو آغوش مادر میں طفل سادہ بن جاؤ۔ جس طرح پرندہ واپس پلٹتا ہے تو وہ بازو سکیڑ لیتا ہے، اس کی پرواز والے بازو سمٹ جاتے ہیں، تو اسی طرح جب تم ماں باپ کے حضور آؤ تو اپنے بازو سمیٹ جاؤ۔ تم مفتی ہو تو گھر کی دہلیز سے باہر ہو، تم حاکم شہر ہو تو گھر کی دہلیز سے باہر ہو، تم خان ہو، بڑے ہو، تم منسٹر ہو تو گھر کی دہلیز سے باہر ہو، اور جب تم گھر کی دہلیز عبور کرو تم فرما بردار بچے بن کے ماں کے حضور حاضر ہو جاؤ اور باپ کے حضور حاضر ہو جاؤ، اپنے بازو سکیڑ لو اور عجز کے ساتھ ماں باپ کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن نماز عشاء پڑھانے آئے، صحابہ کا مجمع تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی مسجد نبوی کے صحن میں قدم رکھا تو صحابہ ادب سے حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بس کیا تھا، حضور کی آنکھیں نمناک ہو گئی، حضور کی آنکھوں سے نورانی موتی، شبنمی موتی آنسوں ٹپکنے لگے، اور آقا کریم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، اللہ اکبر، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم ان میں سے میری ماں ہی زندہ ہوتی، دو میں سے ایک ہی زندہ ہوتا۔ حضور نے جب آنکھ کھولی تھی تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، اور 6 سال کی عمر تھی۔ ابوا کی ریت کے ٹیلوں میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا بھی وصال ہو گیا، مدینہ المنورہ سے واپسی تھی، اور ابوا کے مقام پر انہیں سخت بخار ہو گیا، انہیں لگا یہ کہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا، کہا میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی کی سانسیں پوری ہو گئی۔ پھر حضور کو آغوش رحمت میں لیا، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے بمشکل چند کلمات کہے، اور وہ یہ تھے کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ بَاقٍ وَوَلَدْتُ طُهْرًا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے ستھرے ہوں ان کا تذکرہ نہیں مٹا کرتا۔ یہ آخری لفظ تھے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا، تو حضور
پوچھتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ پھر حضور نے اپنی ماں کی وہی تدفین کی اور آنسو بہائے قبر پہ، اور حضور واپس مکے تشریف لے آئے۔ وقت گزرتا گیا، لمحات بیتتے گئے۔ آج حضور مدینے میں داخل ہوئے تو طلع البدر علینا کے گیت تھے، محبتوں کی بولیاں تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ مسلمان بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے۔ نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے آتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ زباں پر اشرق البدر علینا کی دعائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی صدائیں تھی۔ عجیب رنگ تھا، اور حضور علیہ السلام جب اہل مدینہ کو اپنا دیدار نور دیا تو وہ فدا ہو جاتے تھے۔ آج حضور مسجد نبوی میں آئے تو صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، تو حضور کو وہ پرانے لمحے یاد آ گئے۔ اب مکے والا زمانہ تو نہیں رہا تھا، وہ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پتھر کافر راہوں میں کھڑے ہوں اور اوجریاں ڈالیں اور راستوں میں کوڑے پھینکیں اور گڑھے کھودیں۔ یہ مدینہ المنورہ کا ماحول ہے اور لوگ آنکھیں فرش راہ کیے حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضور آئے تو صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، حضور کی نظر پلٹ کے ابوا کے اس مقام پہ چلی گئی جہاں حضور نے اپنی ماں کو دفن کیا تھا، تو پھر آنکھیں چھلکنے لگی۔ تو حضور نے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاء، اور میں لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی، میٹھے اور مد برے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ فرمایا لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا۔ تو ماں اللہ کی رحمت کا روپ ہے، والدین اللہ کی کرم نوازیوں کا ایک برستا ہوا بادل ہیں، اور ان کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو ان کی زندگی کو غنیمت سمجھو اور ان کی خدمت کو شعار بنا لو۔ انسان بڑی تنہائی محسوس کرتا ہے جب اس کے والدین اس سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے محسوس کرتا ہے جس طرح کوئی گھنا سایہ دار درخت ہو اور اس کی چھاؤں میں وہ کھڑا ہو، اور وہ درخت ساری تمازت، ساری دھوپ اور ساری حرارت اپنے پتوں کے اندر جذب کر لیتا ہو، اور اپنے نیچے کھڑے ہونے والے کو ٹھنڈی چھاؤں دیتا ہو۔ اور جو ہی والدین رخصت ہو جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اچانک وہ درخت ایک طرف ہٹ گیا ہے اور میں کڑکتی دھوپ میں آ کھڑا